پیغمبر پہ بلند تر صلوات۔ زہرا کا اوج ثریا سے پوچھئے، زہرا کا اوج ثریا سے پوچھئے، ان کی حیات طیبہ سے پوچھئے، اور لپٹی ہوئی تھی جب خلد میں یہ ساری کائنات، مرکز تھا کون چادر زہرا سے پوچھئے، اور کرتے تھے مصطفیٰ در زہرا پہ کیوں سلام، ہم سے نہیں یہ شاہ مدینہ سے پوچھئے۔ حضرت گرامی، وہ در جس پہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر انما یرید اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، آج اسی در کے جلنے کا غم منا رہے ہیں۔ وہ سیدہ زہرا جو فاطمۃ الزہرا ہیں، جو امت کو آگ سے بچانے والی ہیں، آج انہی کے در کو آگ سے جلایا جا رہا ہے۔ حضرتاران امام عالی مقام، آپ تمام حضرات دعا کیجئے انہی روتی آنکھوں سے کہ پروردگار بانی مجلس جناب نعیم زیدی صاحب کے تمام جملہ جو مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور نعیم زیدی صاحب کے پروردگار رزق میں وسعت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بعد مجلس شبیہ تابوت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا برآمد ہوگی، لیکن تابوت کو آپ لوگ دور سے بوسہ دیجئے گا، آنکھوں سے زیارت کیجئے گا۔ تابوت چونکہ یہاں پر پڑا ہوا ہے، اسے خواتین تک جانا ہے، تو آپ صرف دور سے بوسہ دیجئے گا آنکھوں کا، اور تابوت کو خواتین میں جانے دیجئے گا۔ یہ وہ تابوت ہے جس کے لیے سیدہ نے کہا تھا کہ یا علی میرے جنازے کو اندھیرے میں اٹھانا، یا علی میرے جنازے کی اطلاع ان کو نہ کرنا کہ جنہوں نے میرے محسن کو شہید کیا۔ خدا جانے اس تابوت کے ساتھ مولا کائنات کے ساتھ ساتھ کون کون سی ہستیاں موجود ہوں گی۔ انتہائی ادب سے اس تابوت کو خواتین میں جانے دیجئے گا۔ میں آپ تمام حضرات کی آمد کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور اب میں درخواست گزار ہوں قبلہ علامہ عمران عباس مظاہری صاحب سے، جو انتہائی عقیدت سے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان سے آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے فکر رسا کی سرزمی میں تخم معرفت بوتے ہیں، اور سمندر معرفت میں ہمارے لیے انتہائی خوبصورت گوہر ناحیات تلاش کر کے لاتے ہیں۔ پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے۔ آپ سے ملتمس ہوں کہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ رحم اللہ ومن قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فصل علی محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد بانی مجلس کی توفیقات کے اضافے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور تحفظ مومنین کے لیے مرتبہ دل کی اتھا گہرائیوں سے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ أحبهم
ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات پر محمد ثم الصلاة والسلام على مخدومة نوع الإنسان ومعصومة كل زمان بلقيس حجرة التقديس والجلال وآوصية عالم التكميل والكمال كوكب سبيل القبول وشمعة مجلس الرسول الصديقة المباركة الراضية المرضية عالمة غير معلمة أم الكتاب وأم العلوم وأم الأنوار وأم أبيها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فاطمة الزهراء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها صلوات محمد وعلى جتنے مومنین تشریف فرمائیں دعا کریں پروردگار عالم بانی مجلس کو اس ذکر کی محفل کا بہترین اجر عطا فرمائے ان کے خاندان کے جملہ مرحومین مرحومات کو پروردگار ذکر کا صدقہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ان کے رزق میں معرفت میں عزت میں اضافہ فرمائے جتنے مومنین مومنات اس پاک محفل میں تشریف لائے ہیں سیدہ عالمیان کے ذکر کا صدقہ جو حاجات اپنے قلوب میں لائے ہیں پروردگار اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے ایک مرتبہ شایان شان جناب سیدہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں حضرات وقار محبان اہل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان مہکدہ ولایت پروردگار عالم اپنی کتاب بے عیب و لا ریب میں خدا ہوتے ہوئے قسم اٹھا رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا ابتدا میں عرض کر دوں کہ جو پڑھ رہا ہوں وہ حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے وہ تاریخ کا واقعہ نہیں کہ کوئی سند کا انکار کر دے یہ اللہ کا پاک قرآن ہے اور یہ وہ قرآن ہے جسے لوگ کافی بھی سمجھتے ہیں اس کافی قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والشمس وضحاہا مجھے قسم ہے سورج کی وضحاہا اور اس سورج کی ایک کرن کی والقمر اذا تلاہا اور قسم ہے مجھے چاند کی جب اس سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے ہماری کہکشاں سے لے کر کائنات کی آخری کہکشاں تک ہر کہکشاں میں اربوں سورج ہے ہر سورج اپنے حدت آمیز بدن سے لا تعداد کرنیں خارج کرتا ہے کائنات میں کوئی ایسا سورج نہیں جس کی صرف ایک کرن ہے میں کوشش کروں گا ابتدا میں زمین ذہن درخیز ہو جائے تاکہ تخم معرفت بونا آسان ہو جائے
میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کوئی ایسا سورج مل جائے جس کی صرف ایک کرن ہو. میری نگاہیں بار بار افلاک عالم سے ٹکرا کے واپس آئی ہیں، مجھے ایسا سورج نہیں ملا. لیکن جب میری نگاہیں آسمان ہدایت پر پہنچی ہیں تب خدا کی قسم سمجھ میں آئی ہے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے مجھے آفتاب نبوت محمد کی اور اس کی ایک کرن زہرا کی. مجھے قسم ہے آفتاب محمد کی. اس کا ایکو تھوڑا کم ہو سکتا ہے جی بیٹا، اس کا ایکو کم کریں ذرا، ایکو کم کریں، ہو جائے گا. خدا ارشاد فرما رہا ہے مجھے قسم ہے آفتاب نبوت محمد کی. وَضُحَاهَا، لغت پڑھ کے دیکھیے، ضحا واحد ہے جمع نہیں. مجھے آفتاب نبوت کی قسم اور اس کی ایک کرن فاطمہ کی قسم. 14 صدیوں کی لکھی ہوئی کتابیں ایک طرف اور قرآن کی آیت ایک طرف. میں اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے پیغام عالم اسلام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب قرآن شمس نبوت کی کرن ایک بتا رہا ہے، آپ ہم سے 4 کیسے منوا رہے ہیں؟ مجھے شمس نبوت کی قسم. یہ کچھ چہرے جو خاموش ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ اس ذکر میں بولنا، معصوم فرماتے ہیں ہمارے ذکر کی محفل میں بولنا حق کی تائید میں لکھا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ذکر زبان کی عبادت میں مجبور کر دے، اختیار ہی سے ہو جائے تو بہتر. اور جو مجلس میں خاموش بیٹھنا عبادت سمجھتے ہیں، میں انہیں بولنے اور خاموش رہنے کا معیار بتاتا رہتا ہوں، اپنی زبان سے نہیں. بنت محمد کی دہلیز کے باہر اپنی داڑھی کو نور سے بھرنے والے سلمان کی زبان. رسول اللہ کے صحابہ نے پوچھا تو سلمان، ہم اکثر سوچتے ہیں، بحث کرتے ہیں انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے، تو علی کا شاگرد ہے، تو بتاؤ. تو سلمان محمدی نے کہا تھا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے، اور اگر بات علی کی شروع کر دے تو پھر بہتر ہے کبھی چپ ہی نہ کرے. جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچ گئی ہے. تو میں نے معیار بتا دیا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے. مجھے قسم ہے آفتاب نبوت محمد کی اور اس کی ایک کرن فاطمہ کی. سیدہ، اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں. سیدہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، زکیہ، عفیفہ، مریم کبریٰ، بطول عذرا، روح روان جسم رسالت، زینت تراز حجلہ عفت، شمع حریم قوس خفی، ضمانت نسل محمدی. افکار میرے ساتھ ملیں گے تو کچھ معروضات ہدیہ کروں گا. روح روان جسم رسالت، زینت تراز حجلہ عفت، شمع حریم قوس خفی، ضمانت نسل محمدی، مادر مسیحان جہاں، مصحف حجاب و حیا، نصاب صدق و صفا، نیر برج شرف، وجہ وجوب اجر رسالت. بات پہنچ رہی ہے میرے حضور جی. میرے پاس پیچھے بہت کم وقت بچا ہے اور میں اختصار کے ساتھ پوری مجلس پڑھنا چاہتا ہوں اور بالکل وقت تمہید میں صرف نہیں کرنا چاہتا. تعارف پیش کر رہا ہوں سیدہ عالمیان کا. کسے کہتے ہیں زہرا؟ جسے اپنی خاموشی پہ ناز ہے وہ اپنا ناز آزمائے اور میں ذکر سیدہ کا معجزہ آزماتا ہوں. کسے کہتے ہیں زہرا؟ سالار کاروان ہدایت صنف نسواں، جس کی ذات کا اسوہ کامل قیامت تک کی مصدورات کو 1.25 لاکھ نبوتوں سے بے نیاز کر دے، اسے زہرا کہتے ہیں. پھر غور کیجئے میں نے کیا عرض کیا ہے. جس کی ذات کا اسوہ کامل قیامت تک کی مستورات کو
سوا لاکھ نبوتوں سے بے نیاز کر دے، اسے زہرا کہتے، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو اسے زہرا کہتے۔ حضور، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو اسے زہرا کہتے۔ قانون فطرت یہ ہے، جب سے بشریت خلق ہوئی ہے مردوں کی تعداد کم رہی ہے، مزدورات کی تعداد زیادہ رہی۔ پریشان ہو گئے ہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہ قانون فطرت قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اس کی بہت ساری میڈیکل ریزنز بھی ہیں اور بہت سارے خدا کے حکمت پہ مبنی اصول بھی، لیکن یہ بات طے ہے جب تک نرجس کا لال آ نہیں جاتا مرد کم رہیں گے، عورتیں زیادہ رہیں گے۔ اس سے بڑی بات میں نے کوزہ عرفان میں نہیں جو ہدیہ کر رہا ہوں، مردوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، مزدورات کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ جو تعداد میں کم ہے وہ عقل میں زیادہ ہے، جو تعداد میں زیادہ ہے وہ عقل میں کم ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے معزز سامعین سے، مردوں کی تعداد بھی کم ہے، عقل بھی زیادہ، مزدورات کی تعداد بھی زیادہ ہے، عقل بھی کم، تو دونوں میں سے کس کی ہدایت کا انتظام زیادہ ہونا چاہیے؟ مردوں کی یا خواتین کی؟ خواتین کی۔ اب فیصلہ آپ کیجئے گا، جو تعداد میں بھی کم ہے عقل میں بھی زیادہ ہو، ان کی ہدایت کے لیے سوا لاکھ نبی، اور جو تعداد میں بھی زیادہ ہے عقل میں بھی کم، ان کی ہدایت کے لیے تنہا زہرا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، جو ترازو ہدایت میں سوا لاکھ نبوتوں پہ بھاری ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ ترازو ہدایت میں عظمت زہرا سلام اللہ علیہا، بلند تر سلام حضور، حضور، سوا لاکھ نبی، آل محمد کا ذکر ہو رہا ہو، مومن، کچھ مومن داد دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ داد دیتے ہوئے مومنین کو دیکھ کے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ خدا جانے انہیں کیا ہوا ہے۔ اگر آپ بھی اتنی ہی توجہ کر لیں گے تو آپ کو بھی یہی ہو جائے گا جو انہیں ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے توجہ کون کتنی کرتا ہے۔ حضور امان، جو ترازو ہدایت میں سوا لاکھ نبوتوں پہ بھاری ہو۔ میں ممبر پہ خطیبانہ باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں اور میری ڈیجیٹل لائبریری ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے، جو ریفرنس دیکھنا چاہے یہاں میں دکھا کے واپس پڑھ لوں گا۔ جو بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، صاحبان بزم معرفت۔ جو ترازو ہدایت میں سوا لاکھ نبوتوں پہ بھاری، جس کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو، اور اس سے بڑا تعارفی جملہ میرے دامن عرفان میں نہیں، کسے کہتے ہیں زہرا؟ جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ نہیں، ابھی میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو۔ سلمان محمدی سے کسی نے پوچھا تھا، سلمان سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ استقبال میں ہم سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا۔ سلمان سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ دہلیز زہرا کی طرف اشارہ کر کے سلمان نے کہا یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ اسے کہا سلمان ہمیں بے وقوف نہ بنا، یہ تو بنت محمد کے گھر کی دہلیز ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں رسول کے ساتھ جاتے ہوئے جبریل نے پر جوڑ کے کہا تھا لو دنوتو انملت اللہ ترکتو، اگر پور بڑھ پڑوں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پوچھ کا خام سیدھا کیا سلمان محمدی نے اور اس کی طرف دیکھ کے کہا تیرا اپنا معیار ہے، میرا اپنا معیار ہے۔ تو اس سدرہ کو جانتا ہے جہاں جبریل رکتا ہے، میں اس سدرہ کو جانتا ہوں جہاں محمد رکتا ہے۔ بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت۔ یا علی یہاں سے کہنا پڑے گا میرے بھائی۔ یہاں سے حیدر یہاں سے نہیں کہا جاتا، یہاں سے کہا جاتا ہے۔
جملہ ابھی میں نے آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اذن دخول ملے تو حاضر ہو۔ سلمان نے کہا تیرا اپنا معیار ہے، میرا اپنا معیار، تو اس سدرہ کو جانتا ہے جہاں جبریل رکتا ہے، میں اس سدرہ سے واقف ہوں جہاں مصطفیٰ رکتا ہے۔ اور سلمان نے کہا ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، یہ بھی سدرۃ المنتہا، مگر دونوں میں فرق یہ ہے وہاں پر جلتے ہیں، یہاں پر ملتے ہیں۔ وہاں کے جلے ہوئے یہاں ملتے ہیں۔ وہاں پر جلتے، دھیمی آواز میں ایک اونچی بات کر لوں، بات پسند آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے بڑے بڑے خاموش طبع سامعین کو مجلس سننے کا ہنر ایک ہی مجلس میں سکھایا۔ جی حضور، حضور دھیمی آواز میں ایک اونچی بات کرنے لگا، ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا۔ جب بات خود اونچی ہو تو اونچی آواز کی ضرورت کیا ہے؟ جو اونچی آواز میں اونچی بات سننے آئے ہیں صرف ان کو مخاطب بنا رہا ہوں۔ ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا، ہے یہ بھی سدرۃ المنتہا۔ وہاں سے جبریل آگے بڑھے تو پر جل جائیں، یہاں سے امت آگے بڑھے تو نامہ اعمال چل جائے۔ ہائے 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 ہائے، جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے حضور۔ میں نے یہاں خضر کو رکتے دیکھا ہے جی، ہمارے گھروں کے باہر بیل ہوتی ہے، سیدہ کے گھر کی بیل آپ کو سناؤں؟ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، کسی کی جرت ہی نہیں تھی کہ زہرا کے دروازے پہ دستک دے۔ زہرا کے در کا دستور صرف یہ تھا، جو آتا تھا بس یہ کہتا تھا انما یرید اللہ۔ امتی آئے چاہے خضر آئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ سلمان محمدی کیا کروں، بات خدا کی قسم سیدہ کی بات کیا کروں، دروازے کی بات ہی ختم نہیں ہوتی۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں آپ کا معیار سماعت دیکھنے کے لیے۔ دروازہ بیت زہرا کی چوکھٹ طہارت کا حاشیہ ہے۔ خدا جانے میں نے کس کے لیے کہا ہے، ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، ہر تبرک ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ باب بیت زہرا کی چوکھٹ طہارت کا حاشیہ ہے۔ صحابہ میں واحد تھا سلمان محمدی جس کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ سلمان محمدی کا کوئی گھر تھا، دہلی سے زہرا کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ کیا کرتا تھا بولیے؟ داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا۔ خدا کے لیے پہلے دروازہ پہچانیے، یہ ملکہ طہارت کا دروازہ۔ جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی موجود ہو۔ معصوم فرماتے زہرا کے گھر کے صحن میں فرشتے آگے جھاڑو دیں تو گرد نہیں نور اڑتا ہے۔ جی حضور، دروازہ سیدہ کے باہر سلمان محمدی بیٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ دونوں ہتھیلیاں ٹیکے ہوئے، دونوں گھٹنے ٹیکے ہوئے، دور سے یوں لگتا تھا جیسے نماز سجدہ شکر کر رہا۔ ایک ایک لفظ پہ آپ کی مجھے توجہ چاہیے اگر آپ لطف لینا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسی عجیب عبادت میں مصروف ہوتے تھے سلمان محمدی، یوں لگتا تھا حضور جیسے نمازی سجدہ شکر کر رہا۔ سلمان محمدی کائنات کی یہ انوکھی ترین عبادت کرنے میں مصروف تھے کہ گلی سے کچھ لوگ گزرے، اور گزرتے گزرتے انہوں نے کہا سلمان تو عجیب انسان ہے، شیراز کے سرداروں کا بیٹا ہے، وہاں عیش و عشرت سے پلتا تھا، ناز و نعم میں پلتا تھا،
یہاں آ کے اس دہلیز کے باہر بیٹھا رہتا ہے، نہ تو وقت پہ کھاتا ہے، نہ وقت پہ سوتا ہے، نہ تیرا کوئی گھر ہے۔ سلمان یہ بتا، وہ زندگی چھوڑ کر یہاں آ کے تجھے ملا کیا ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ 550 برس کا جوان سلمان کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھے گا، تو خود فیصلہ کر۔ جہاں میں پہلے رہتا تھا وہ لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، جہاں اب رہتا ہوں یہاں ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ جہاں میں پہلے رہتا ہوں یہاں ستارے جھکتے ہیں، یہاں ستارے جھکتے ہیں۔ صبا کے ساتھ دل بولا، مجھے خبر نہیں، بسم اللہ حضور جی، بسم اللہ، آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ مجھے خبر نہیں، بات جب سیدہ کی ہو رہی ہو تو یہ بات یاد رکھیے، زبان محمد سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اس لائق ہے کہ زندگی اس کے نام کی جائے۔ ایک اشتباہ ہے جسے دور کرنا چاہتا، اشتباہ۔ کائنات کے رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ، بولیے بولیے، یہاں بولنا عبادت ہے۔ وہ بھی شیعہ ہے جس نے یہ حدیث نہیں سن رکھی۔ کائنات کے رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کسی نے ترجمہ کیا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی آگے بڑھا ہے تو اس نے کہا نہیں دل کا ٹکڑا ہے، کس نے اور لمبی چھلانگ عقیدے کی لگائی، اس نے کہا نہیں، رسول نے فرمایا میرا ٹکڑا۔ کوئی اور فضائے ملکوتی میں اڑا تو اس نے کہا نہیں، یہ رسالت کا ٹکڑا۔ جملہ وہ کہنے لگا ہوں، میں چلا جاؤں گا، آپ کے دلوں سے دعا نکلے گی غریق کی تکثیر کے لیے۔ جگر کا ٹکڑا ہو، دل کا ٹکڑا ہو، رسول کا ٹکڑا ہو یا رسالت کا ٹکڑا ہو، جس نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ اسے مبارک۔ مجھے صرف اتنا فیصلہ کر دیجئے کہ میں آپ کی مانوں یا رسول کی مانوں۔ آپ زہرا کو رسالت کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں، محمد زہرا کو رسالت کی کان کہہ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بس اتنا بتائیے، کان میں سے ٹکڑا نکلتا ہے یا ٹکڑے میں سے کان نکلتی؟ آپ کو بات پسند نہیں آئی میرے حضور؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ بیٹا قبلہ درست کریں، قبلہ درست کریں اپنا۔ اے نبوت کے گھر کے اہل لوگوں، تم پر میرا سلام۔ اے رسالت کی کان، تم پہ میرا سلام۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہیرے میں سے کان نکلتی ہے یا کان میں سے ہیرا نکلتا ہے؟ حضور من۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو میں بات کر رہا ہوں میرے محترم فرما رہے ہیں، کیا خطابت ہے، عزت آل محمد کی قسم یہ خطابت نہیں ہے، میں لکھی پڑھی لاجیکل گفتگو کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ کائنات کے رسول نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری بضع ہے۔ جو ترجمہ آپ نے کیا ہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ مصطفیٰ نے بضع کہا۔ اگر میرے ساتھ قرآن کی کچہری میں چلے تو قرآن سے پوچھ لیں، اے قرآن تو بتا بضع کسے کہتے ہیں؟ بولیے، موڈ ہے؟ قرآن کی کچہری میں چلتے ہیں، پوچھیں قرآن سے کہ بضع کیا ہے؟ تو جائیے جا کے پڑھیے سورہ یوسف پڑھیے۔ یوسف کے بھائی اپنا مال و متاع گٹھڑی میں اکٹھا کر کے، یوسف بیٹھے ہیں تخت پر، انہوں نے لا کے گٹھڑی سامنے رکھی اور جو کہا وہ قرآن میں بصورت آیت موجود ہے، جینا ببضاعت مزجاۃ، اے یوسف ہم اپنی جمع پونجی لے آئے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ بضع کا مطلب جمع پونجی ہے۔ مصطفیٰ نے زہرا کو ٹکڑا نہیں کہا، رسالت کی جمع پونجی کہا ہے۔ حضور
تو بات پسند آ رہی ہو تو آگے بڑھاؤں. ٹکڑا نہیں. تو پھر دھیمی آواز میں ایک اور تبرک لے لیجیے. زہرا رسالت کی جمع پونجی ہے. حق زہرا کا خیال رکھنا، جو حق زہرا کھائے اس نے رسالت کی جمع پونجی لوٹی ہے. جی حضور، رسالت کی جمع پونجی. یہ حدیث آپ نے لاتعداد مرتبہ سنی ہے. آیت کا شان نزول ہوتا ہے اور حدیث کا شان ورود ہوتا ہے. جانتے ہیں رسول نے کب بیٹی سے کہا فاطمہ تو بذات منی؟ اس حدیث کا شان ورود بتانے لگا. رسول بیٹی کے ساتھ موجود ہیں گھر میں. دروازے پہ کسی نے آیت تطہیر پڑھی. دروازہ کھلا تو جو شخص سامنے کھڑا تھا وہ اندھا تھا. جناب سیدہ اٹھی اور حجرے میں چلی گئی. آدھی بات آپ تک پہنچی ہے، جو نہیں پہنچی وہ پہنچانے لگا. جناب سیدہ حجرے میں چلی گئی. وہ شخص اندر آیا، رسول کے پاس بیٹھا، گفتگو ہوئی، وہ واپس چلا گیا. رسول نے آواز دی، اے بیٹی آپ اندر کیوں چلی گئی؟ آنے والا تو اندھا تھا. جو جواب آپ تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ بی بی نے پلٹ کے فرمایا کہ بابا وہ نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو دیکھ رہی ہوں. ایسا ہی ہے. لیکن خدا کی قسم جو جواب بی بی نے دیا ہے وہ معرفت کا مینار نور کھڑا کر دیا ہے. بی بی عزت عصمت سیدہ کی قسم، جو جواب میں نے پڑھا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جیسے کائنات کے رسول نے فرمایا، اور یہ جملہ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہدیہ کر رہا ہوں ذکر سیدہ کا صدقہ. جب رسول نے کہا بیٹی وہ آنے والا تو اندھا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، آپ حجرے میں کیوں گئی؟ پلٹ کے بی بی نے فرمایا بابا دیکھ نہیں سکتا تھا، وَهُوَ يَشُمُّ الرِّيحَ، میری خوشبو تو سونگھ سکتا تھا. جتنے حاسے ہیں آپ کی قوت سماعت، قوت بصارت، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، قوت شامہ، ہر حاسے پر شریعت نے حد مقرر کی. قوت بصارت پہ شریعت نے حد مقرر کی ہے، یہ دیکھنا یہ نہ دیکھنا. قوت سماعت پہ شریعت نے حد مقرر کی ہے، یہ سننا یہ نہ سننا. قوت ذائقہ پہ شریعت نے حد مقرر کی ہے، یہ چکھنا یہ نہ چکھنا. قوت لامسہ پہ شریعت نے حد مقرر کی ہے، اسے چھونا اسے نہ چھونا. مجھے ایمان سے بتائیے کہیں آپ نے پڑھا ہے شریعت کا کوئی حکم کہ شریعت نے کہا ہو یہ سونگنا اور یہ نہ سونگنا؟ بولیے. کائنات میں واحد ہے محمد کی بیٹی جس نے قوت شامہ پہ شریعت کی حد مقرر کی. آج بھی فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی نامحرم کے لیے خوشبو لگائے تو غسل لازم ہے. یہ درس پاک سیدہ نے دیا ہے کہ صرف چھپنا ہی پردہ نہیں، ہٹنا بھی پردہ ہے. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ یہ معیار سیدہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کی عزت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ بنت محمد عورت ہے. کیا خیال ہے؟ عورت جتنی بھی پاک پردہ ہو جائے اس کا کمال یہ ہے، حجاب عورت کا کمال یہ ہے کہ نگاہ نامحرم سے چھپی رہے. خدا کرے آپ جملے کی قدر کریں. نگاہ نامحرم سے پردہ حجاب عورت ہے، اور عقل مخلوق سے پردہ کمال حجاب زہرا ہے. جس بی بی نے فرمایا تھا عورت کے لیے کمال یہ ہے کہ ساری زندگی نہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. جملہ نہیں درد کا پہاڑ ہے. جب کائنات کے رسول نے مسجد میں پوچھا تھا نا کہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، کسی نے جواب نہیں دیا تھا. سیدہ نے اپنے بیٹے سے کہا بابا کو جا کے جواب دو، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے.
خدا کرے آپ درد محسوس کریں، جب سیدہ نے یہ جواب دیا تو شام والی بی بی سن رہی تھی۔ ہائے 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 مجبوریاں علی کی بیٹی کی۔ جس نے سگے باپ کا چہرہ عبادتوں والا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس نے کربلا سے شام تک کبھی اکبر کے قاتل کا چہرہ، کبھی عباس کے قاتل کا چہرہ۔ آپ یقیناً گھروں سے رونے آئے ہیں، محمد کی بیٹی آپ کو آنسو کی خیرات عطا کرے۔ آؤ میں تمہیں ایک ملکہ کی کہانی سناؤں جسے نوکروں نے مارا ہے۔ یہ جملہ اس لائق تھا کہ ہر عزادار سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے جہاں کرتا۔ پورا سال جو مجلسیں ہوتی ہیں محمد کی بیٹی پرسہ لینے آتی، ان مجلسوں میں اللہ کا رسول اور علی پرسہ لینے آتے۔ ایک ملکہ جسے نوکروں نے مارا۔ یہ جملہ کہہ کے خدا کی قسم میں منبر چھوڑ دوں، آپ کے رونے کے لیے کافی ہے۔ حسین سے بڑا کوئی غریب ہے؟ کائنات میں اتنا بڑا کوئی غریب نہیں کہ حسین کا نام ہی غریب ہو گیا، لیکن مجھے غربت کی قسم، مجھے کائنات میں علی سے بڑا کوئی غریب نظر نہیں آیا۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، آپ کی آنکھوں کا سامان کرنے لگا ہوں۔ علی سے بڑا غریب حسین بھی نہیں، اس لیے کہ حسین جتنا بڑا غریب ہو، کسی نے حسین کے سامنے حسین کی زوجہ کو تماچا نہیں مارا۔ علی وہ غریب ہے جس کی آنکھوں کے سامنے کیجئے ماتم۔ یہ ماتم کرنے کی رات ہے، یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ماتم کیا جائے۔ شریعت کا حکم ہے کسی گھر میں میت ہو جائے تو اس گھر میں چولہا نہ جلایا جائے، اس لیے لوگ کھانا لے کے پہنچتے ہیں۔ تاریخ درد نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ نے آنکھیں بند کی، مدینہ کے لوگوں نے دیکھا زہرا کے گھر سے دھواں اٹھا، چیمیں گونجنا شروع ہو گئی۔ شریعت سکھانے والے انہیں چاہیے نہیں تھا کہ اپنے گھر میں چولہا جلاتے۔ عزاداروں مدینہ کے کچھ باسی اکٹھے ہو کے دروازے پہ آئے، دیکھا کیا چولہا نہیں جل رہا تھا، زہرا کا دروازہ جل رہا تھا۔ آپ نے صرف یہی سنا ہے کہ زہرا کا دروازہ جلا، جائیے دعائے صنم قریش پڑھیے۔ دعائے صنم قریش کے لفظ قد اخرب بیت النبوت۔ ان لوگوں نے بیلچوں کے ساتھ زہرا کے گھر کی باہر والی دیوار گرا دی۔ اس سے بڑی غربت علی کی کیا سناؤں؟ دیوار کی جگہ 2 مہینے کپڑا باندھ کے علی بیٹیوں کو لے کے بیٹھے رہے۔ زینب و ام کلثوم میرے پاس آ جاؤ۔ مرحبا مرحبا اجرکم اللہ۔ پاک سیدہ یہ گری اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جسے مجلس میں رونا نہیں آتا وہ یہاں سے مایوس نہ اٹھے۔ آؤ میں تمہیں اپنے چھٹے امام کا فرمان سناؤں۔ یہ بڑا کریم گھر ہے۔ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ میرے جد مظلوم کی مجلس میں اگر تمہیں رونا نہ آئے، یہاں سے مایوس نہ اٹھنا، یہاں بیٹھ کے اپنی کسی مصیبت پہ رو لینا، ہم پھر تمہاری جنت کے ضامن ہیں۔ تمہیں اکبر پہ رونا نہ آئے، اپنے بیٹے کو رو لینا۔ تمہیں سکینہ پہ رونا نہ آئے، اپنی بیٹی کا بہن۔ یا زہرا، آپ نے سنا ہے کہ کربلا میں تماچے مارے گئے، آپ نے سنا ہے کربلا میں تازیانے برسائے گئے، آپ نے سنا ہے کربلا میں خیمے جلائے گئے۔ خدا کی قسم یہ سب کچھ کربلا میں بہت بعد میں ہوا ہے، زہرا کے گھر پہلے ہوا۔ میں یہ درد سناتے ہوئے خدا کی قسم ڈرتا ہوں کہ یہ درد میں پہنچاؤں گا کیسے اور عزادار برداشت کیسے کرے گا۔ رسول میدان احد میں ایک نشیب میں تھے، کافر و مشرک پتھر مار رہے تھے۔ یا اچانک فضا میں ایک آواز گونجی، الا ان محمدن قد قتل۔ تاریخ کہتی یہ آواز بنت محمد کے کانوں سے ٹکرائی۔ سیدہ نے پاؤں میں نالین نہیں پہنی، چادر سنبھالتی ہوئی بابا بابا کہتی میدان کی طرف دوڑی۔ جسے اب تک آنسو نصیب نہیں ہوا اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ ابھی زہرا میدان سے دور تھی، چاہے یہ مشرک تھے، سردار نے آتے ہوئے دیکھا،
اپنے ہاتھوں سے ہٹانے لگا، اب اس کو چھوڑ دو، وہ دیکھو اس کی بیٹی آ گئی ہے۔ کافروں نے محمد کی بیٹی کا حیا کیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں کون سا زہرا کا دکھ پڑھوں اور کون سا نہ پڑھوں؟ یہ جو تسبیح نمازی پکڑتے ہیں نا، یہ پہلی مرتبہ سیدہ نے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی کے دانے بنا کے جناب سیدہ نے پہلی تسبیح بنائی، وہی تسبیح سیدہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ صاحب من لا یعذر الفقیر نے لکھا ہے کہ ہر ہفتے کی صبح محمد کی بیٹی جناب حمزہ کی قبر پہ جاتی تھی۔ اس گھر کی بیٹیوں کو اپنے چچاؤں سے بڑا پیار تھا۔ زینب کبریٰ کو اپنے چچا سے بڑا پیار تھا، سکینہ کو اپنے چچا سے بڑا پیار تھا، زہرا کو چچا حمزہ سے بڑا پیار تھا۔ وہی تسبیح زہرا کیا کرتی تھی۔ تاریخ کہتی ایک دن علی گھر آئے اور علی نے کہا زہرا آج چچا حمزہ کی قبر پہ نہیں جاؤ گی؟ رو پڑی زہرا اور رو کے کہا یا علی اب زہرا سے چلا نہیں جاتا، یا علی میرے ہاتھ سے گر کے وہ تسبیح ٹوٹ گئی ہے جس سے مجھے چچا حمزہ کے لہو کی خوشبو آتی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ امت سے اجر رسالت لے کر محمد کی بیٹی دنیا چھوڑ گئی۔ آپ کے خون رونے والے امام کا جملہ سناتا ہوں۔ غیرتوں کا شہنشاہ یہ کہتا ہوا گیا ہے وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں جو اپنی قنوت میں کنفذ میں لعنت نہ کرے۔ کسی نے پوچھا مولا اس کنفذ نے کیا کیا ہے؟ سنو گے جملہ، مولا اس کنفذ نے کیا کیا ہے؟ پہلے میرے امام نے امامہ اتارا، پھر چہرے پہ ماتم کیا اور ماتم کر کے کہا تیرا سوال نہیں خنجر ہے جو جگر میں اتر گیا ہے، تو خود فیصلہ کر کنفذ ملعون کا تازیانہ کجا، محمد کی بیٹی کے ہاتھ کجا۔ زہرا دونوں ہاتھوں سے دروازے کو دباتی رہی، یہ ظالم تازیانوں کی برسا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اجرکم علی اللہ۔ زیارت ناہیہ میں میرے 12ویں امام کے سلام ہے۔ السلام علی المکسورۃ یدہا والمضروبۃ ظلہا والمسجوجۃ عیناہا۔ میرا سلام میری اس دادی پر جس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے۔ میرا اس جدہ پہ سلام جس کی پسلیاں سلامت نہیں رہی تھی۔ عزادارو اس سے بڑا درد میں کیا سناؤں؟ اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو میری تائید کرے، جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں نا وہ لمبا سانس نہیں لے سکتا۔ فضا کہتی میں دیکھتی رہی محمد کی بیٹی کے سانس چھوٹے ہوتے گئے، چھوٹے ہوتے گئے، پھر زہرا کے سانس رک گئے۔ محمد کی بیٹی نے علی کو بلایا، یا علی یا علی میں دنیا چھوڑ رہی ہوں، یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں۔ بس یہ 2 جملوں کی زحمت ہے عزادارو۔ یا علی میری پہلی وصیت یہ ہے میرے بعد جب گھر آنا دروازہ کھٹکھٹا کے آنا۔ علی نے رو کے کہا محمد کی بیٹی کو اپنے گھر بھی دروازہ کھٹکھٹا کے آتا ہے؟ رو کے کہا نہیں یا علی پہلے جب آپ آتے تھے نا میری زینب میرے پیچھے چھپ جاتی تھی، ایسا نہ ہو کسی دن آپ اندر آ جائیں زینب کے سر پہ چادر نہ ہو، میری زینب مرنے سے پہلے۔ یہ معمولی رات نہیں، یہ قیامت کی رات ہے۔ جس دروازے پہ نبیوں کا سلطان رکتا تھا، بس احمد تمام ہو گئی عزادارو، جس دروازے پہ نبیوں کا سلطان رکتا تھا اس دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ ہزاروں افراد ہاتھوں میں بیلچے پکڑ کے زہرا کے گھر پہ حملہ کرنے چلے گئے۔ ایک شخص کہتا ہے لوگ دروازے کو ٹھوکریں مار رہے تھے، کہتا میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا، میرا دل نرم پڑ گیا، میں نے سوچا میں کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ پھر جب لوگوں کو میں نے دروازہ گراتے ہوئے دیکھا میں نے سوچا میں بھی کوئی ایسا ظلم کرتا ہوں کہ میرا نام بھی ظلم کرنے والوں میں آ جائے۔ کہتا میں سوچ رہا تھا میں جا کے کیا کروں گا، کہتا سوچتے سوچتے میں آگے بڑھ رہا تھا، مجھے اور کچھ نہ سوجا، جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو میں گرا ہوا تھا۔ کہتا میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، میں نے اپنا دایاں پاؤں اتنے زور سے مارا کہ
मातम हुसैन शिकस्ता तुर्बत भी शिकस्ता क्या हाल उम्मत ने ज़हरा का बनाया है पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है दो ऐसे जनाज़े हैं तारीकी में जो उठे बस घर ही के लोगों ने मैयत को दिए कांधे एक फातिमा ज़हरा है एक बाली सकीना है पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है खातून कोई ऐसी गम से चूर नहीं लेगी ऐसी कोई दुनिया में मस्तूर बरस में लगती जो ज़ईफ़ा है पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है और तू रोती रही बीबी हैदर से भी छुप छुप कर इस्मत की तरह दुख भी पर्दे में रहे तेरे कुछ दर्द तेरे बीबी बस जानती फिजा है पहलू भी शिकस्ता है तुर्बत भी शिकस्ता है और मसमार तेरा रोज़ा उम्मत ने किया जब से बाबा तेरा रहता है तुर्बत पे तेरी कब से कब गुंबद ख़िज़रा में बाबा तेरा रहता है पहलू भी शिकस्ता